بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت موجود ہوں سید حیدر جعفری صاحب کے پاس۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور آپ زوڈک کنسلٹنٹ ہیں۔ ان سب کے حوالے سے بات کروں گا، ماہر علم نجوم کیا ہے، علم اعداد کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2023 میں جو 12 مہینے، شاہ جی 12 مہینے 12 برج، ان کے بارے میں بتائیں۔ 12 مہینوں میں 2023 کس کس برج کے لیے کیا ہوگا؟ جی ٹھیک۔ 2023 کا جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، ابھی بات کر رہے تھے ہم 2023، تو 2023 جو اس کا سم اپ بنتا ہے وہ 7 ہے۔ 7 کریٹیوٹی کا عدد ہے، 7 جو ہے وہ آگے بڑھنے کا عدد ہے، سکسیس کا عدد ہے، اور یہ جو اس کے اعداد ہیں، جو اس کی انرجی ہے، 2023 از گوئنگ ٹو بی اے ایئر آف وار۔ 2023 جنگوں کا سال، جنگوں کا سال بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں جو پازیٹیو اینگل ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ جب کوئی نئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو پھر پرانی عمارت کی بنیادیں جو ہیں وہ اس کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، نئے وینچرز، نئے۔ اس وقت 2023 میں آپ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ دنیا میں نئے بلاکس بنیں گے، دنیا میں نئی طاقتیں ابھریں گی، اور خاص طور کے اوپر اسلامی ممالک کا ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو ترکی کا رول ہے اس میں بہت اسٹرانگ ہوگا۔ ترکی اس لیے کہ کانسٹنٹینوپل، قسطنطنیہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دفعہ ذکر کیا۔ کانسٹنٹینوپل کی جو ہے وہ فتح کے لیے بڑے بڑے لشکر آئے، بہت بڑے بڑے جید صحابہ کرام یہاں تشریف لائے۔ یہی اسی استنبول شہر میں، جو کہ کانسٹنٹینوپل کا اس وقت کیپٹل تھا، حضرت ابو ایوب انصاری جیسے جید صحابہ کرام کے مزار وہاں موجود ہیں جنہوں نے اس کے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ اللہ کی عطا کا نام ہے، یہ پاکستان ایسے ہی نہیں بن گیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بننے والی مملکت یہ ایسے ہی دنیا میں معرض وجود میں نہیں آئی۔ اسی طرح یہ جو ترکی ہے اس کا رول آنے والے وقت میں بہت اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے، اور 2023 میں معاہدہ لوزان جو ان کا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دنیا کی جتنی نیگیٹو طاقتیں ہیں وہ ترکی کو اس کے بعد دبانا چاہتی ہیں، لیکن ترکی ان سے باہر نکلے گا۔ اس کے بعد پاکستان کا اس میں بڑا رول ہوگا اس بلاک میں۔ میں آپ کو کوئی گرین گارڈنز نہیں دے رہا ہوں یا کوئی دل کو خوش کرنے والی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ اٹس ایکچولی گوئنگ ٹو ہیپن۔ آنے والے 2023، 24، 25، 26 اور 27 یہ سال گن لیجئے گا، 5 سال آنے والے دنیا میں پاور کوریڈورز میں بیلنس، اپ سیٹ اور چینج لے کے آ رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ بات کروں کہ 23 اور 24، تو 23 اور 24 جو ہیں اس میں چیزیں اکھاڑ پچھاڑ ہوگی۔ 25، 26 اور 27 اگلے 3 سال دوبارہ جو ہے وہ لوگ سیٹل ہوں گے اور بڑے بڑے گروپس بننے جا رہے ہیں۔ آغاز اس کا یعنی 2023 از گوئنگ ٹو بی اے اسٹارٹ آف اے نیو ڈان۔ ایک نیا دن نکلنے جا رہا ہے۔ اس کی جیسے سورج نکلتا ہے تو ایک شفق کی ہلکی سی سرخی جو ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ اب دن نکلنے جا رہا ہے، تو 2023 میں آپ وہ پوری دنیا میں ایک شفق کی سرخی دیکھیں گے۔ دوسرا ایلیمنٹری زوڈیک کے حوالے سے بھی 2023 جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ 7 بیسیکلی 7 کا جو عدد ہے اس کی ایلیمنٹری زوڈیک ایئر ہے، ہوا۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں 4 ایلیمنٹس ہیں، ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، اس میں سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فائری ایلیمنٹ کے لوگ، فائری نیچر، فائری سائن زیادہ رائز پہ تھے۔ اب کچھ عرصے سے واٹر اور ایئر جو ہے یہ ان کے کمبینیشن میں چیزیں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کا نام ایئر سائنس کا ہے، جن کے سٹار ایئر سائنس کے ہیں، جن کے نام واٹر سائن کے ہیں، جن کے جو ہے وہ نام واٹر سائن کے ہیں، ان کی طاقت بڑھتی ہوئی آپ دنیا میں دیکھیں گے۔ اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آخری زمانے کے بارے میں کہ سمندروں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے، تو وہ جو سمندروں میں آگ کے شعلے بلند ہونے والے ہیں وہ جنگیں آپ جو ہے وہ سمندروں میں دیکھیں گے، جس میں ساؤتھ چائنا سی کا رول بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ یہ یورپین جو ٹیریٹری ہے، کیسپین سی اس طرف کی ٹیریٹری ہے، یہ ساری یہ آپ کو دیکھیں گے بندرگاہوں پہ۔ اور آنے والے وقت میں اہم ترین وقت کی ضرورت جو ہوگی وہ نیول فورسز ہوں گی۔ اور ایئر اور واٹر کی میں بات کر رہا ہوں، نیول فورسز اینڈ ایئر فورسز، بیسیکلی ایئر سٹرائکس کا
جو ہے وہ زیادہ ہوگا، ملٹری کامبیٹس جو ہیں وہ نسبتاً کم ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اس وقت جو 12 بروج کا سسٹم ہے اس میں نے عرض کیا تھا کہ 3 برج تو ایسے ہیں جن کا رائز بن گیا، فل رائز یعنی راج یوگ بن گیا، ایریز، سیجیٹیریس اینڈ پائسز۔ ان کے لیے تو اللہ نے کرم نوازی کر دی، کیونکہ یہ وہ سٹارز تھے جنہوں نے بہت زیادہ مشکل دیکھی ہے، بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود اب یہ کھڑے ہوئے ہیں اور اب ان کا آنے والا وقت بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم بات کر لیں باقی سٹارز کی، تو تقریباً جو ہے وہ 5 اور سٹارز ہیں اس کے علاوہ جن کا جو ہے وہ بیہیویئر پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی میں نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو بھی ڈال دی ہے۔ یعنی ٹوٹل 8 سٹار ہیں 12 میں سے جو پازیٹیو بیہیو کر رہے ہیں، 4 سٹار وہ ہیں جن کو ترقی تو ملے گی لیکن ان کو محنت کرنی پڑے گی۔ اوور آل محنت کے بعد جو ملنے والا پھل ہوتا ہے، یعنی انسان جب ہارڈ اینڈ منی کماتا ہے نا تو اس کی قیمت ہوتی ہے، جب اس نے خون پسینہ لگا کے کمایا ہوتا ہے تو اس کی ورتھ ہوتی ہے۔ یعنی مشکلوں کے بعد جب خوبصورت دن چڑھتا ہے نا تو وہ دن بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کی روشنی، اس کی تمازت، اس کی انرجی ایک بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تو ہم نے خاص طور پہ بحیثیت مسلمان ہم نے پوری دنیا میں زوال دیکھ لیا، سیریا ہو، عراق ہو، ایران ہو، یمن ہو، سعودیہ میں قطیف کا علاقہ ہو، مطلب ہمارے پوری دنیا میں، برما میں ہو، میانمار میں ہو، مطلب جتنی دنیا میں، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ جب ہم نے بحیثیت مسلمان یہ زوال دیکھ لیا، اب عروج تو آنا ہی ہے۔ رات جتنی مرضی لمبی ہو جائے دن ضرور نکلتا ہے۔ سر 3 سٹار کا عروج ہے، باقی 5 سٹار ان کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں، 4 جو تھوڑا نیچے ہیں ان کے بارے میں جن کو محنت کرنی پڑے گی۔ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو 5 جو ان کا ابھی عروج جو بن رہا ہے ان میں اسکارپیو ہے، لبرا ہے، ان میں ٹورس ہے، اور باقی جو جن لوگوں کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑ سکتی ہے ان میں ورگو ہے اور ایکویریس کی بھی چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں۔ ایکویریس کا جو ہے وہ راج یوگ تو نہیں ہے لیکن ان کی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، لیکن ان کو محنت سے ملے گا، ان کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک سٹار کا اگر ہم ذکر کرنا شروع کر دیں گے نا، ایک سٹار کا وہ 2 3 منٹ، پھر تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ان جنرل ٹرم بتا دیتا ہوں کہ ان جنرل ٹرم جو ہے وہ اوور آل اگر آپ اپنے اللہ سے جڑے رہتے ہیں، کسی بھی سٹار سے آپ کا تعلق ہے، اپنے آپ کو مالک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رکھتے ہیں، ان کے گھر سے وفاداری کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت گرا نہیں سکتی۔ جن سٹارز کا 60 ہے اس کے بارے میں بھی یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جی ان کے اوپر بہت ساری 60 چل رہی ہے، تو 60 اٹس لائک اے شیڈ، یعنی جب آپ کہیں ایک سائے میں آتے ہیں تو وہ شیڈ آپ کا جو آپ کی جو روشنی ہے وہ آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ کٹتا ہے تو وہ شیڈ ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب آپ اسی کو روشنی کے سامنے لے جائیں گے، واللہ نور السماوات والارض، تو اپنا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، یہ 60 آپ کا کر کچھ نہیں سکتی، یہ 60 آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتی۔ اس لیے صرف اور صرف جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جتنا جوڑ کے رکھ سکتے ہیں، جتنا مضبوط رکھ سکتے ہیں، جتنا اسٹرینتھن کر کے رکھ سکتے ہیں وہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو راستہ ضرور دیتا جائے گا۔ سر ان کے اگر کسی پہ مشکلات ہیں 2023 کے حوالے سے، جو بروج ہیں ان کے حوالے سے، آپ جو ستارے ہیں کیا یعنی کہ صدقات کریں تاکہ وہ بلائیں ٹل جائیں؟ میں بتاتا ہوں سر، اوور آل اگر تو میں علیحدہ علیحدہ، کیونکہ ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہر ایک سٹار کا علیحدہ منتھلی صدقہ بھی بتاتے ہیں، ویکلی بھی بتاتے ہیں اور ایئرلی بھی بتاتے ہیں، کیونکہ صدقہ بہرحال جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر میں ان جرنل ٹرم 2023 کے نمبر کے حوالے سے پورے سال کا صدقہ بتاؤں تو 2023 کا نمبر 7 ہے، 7 کا رنگ ہے سفید۔ سفید جو ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ہے، سفید رنگ کے کپڑے کا خاص طور کے اوپر صدقہ، یعنی کوئی بھی رومال، سوٹ، ٹی شرٹ، ٹراؤزر، کچھ بھی وائٹ کلر کا، وہ کسی کو لے دیں، کسی کا جسم ڈھانپ دیں، اللہ آپ کی مشکلات کو ڈھانپ لے گا اور آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ دوسرا، دودھ کا صدقہ، اسپیشلی دودھ، کسی کے بچے کو بھلے فیڈر کے لیے 2 گھونٹ دودھ دے دیں، وہ اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ آپ کا اخلاص دیکھتا ہے، آپ کا خلوص دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے، اللہ آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا، یعنی وہ جنہ تسی کمانا سارا صدقے چ ہی نہیں دے دینا، وہ
جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا کر دیں، اللہ کرم نوازی فرمائے گا۔ سورت کا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک، ویسے تو قرآن پاک کا ہر حرف شفا ہے، نور ہے، لیکن بعض اوقات کچھ انرجیز ہوتی ہیں جو اس کی الفا نیومیرکس ہوتی ہیں جو انسان کو چاروں طرف سے ڈھانپ کے رکھتی ہیں۔ تو سورہ البروج جو ہے خاص طور پہ 2023 کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرانگ اثرات رکھتی ہے۔ ویسے بھی والسمائی ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ یہ برج وہ ہیں جو اللہ نے خود بنائے ہیں، کیونکہ برج بھی 12 ہیں، اللہ کا عدد 66، 6 اور 6 12 ہے۔ ٹائم اور سپیس دونوں ساورن ہیں۔ ٹائم میں کوئی دنیا میں جتنے کیلنڈرز ہیں ان کے مہینے بھی 12 ہیں۔ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ تو یہ 2 آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی کیلنڈر قرآن پاک کے نازل ہونے سے ہزاروں سال پہلے بھی 12 مہینوں میں تھا، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم تھا۔ اب یہ جو 12 مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک کا اپنا انرجی پیٹرن ہے، اور 23 کے یہ جو 12 مہینے ہیں، یہ 12 برج ہیں، ان کو جو انرجی لے کے چل رہی ہے وہ سورہ البروج ہے، والسمائی ذات البروج۔ سورہ البروج کی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے درود پاک، یعنی رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء، کائنات کی جان ہے، رحمت للعالمین ہے، یعنی جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے اقرار کے بغیر آپ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گیٹ وے آف دی ہیون ہے، گیٹ وے آف دی سکسیس ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر سے محبت بہت ضروری ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، اور چونکہ سپارک ہے، انرجی ہے، تو ویسے تو کوئی بھی درود پاک پڑھیں، لیکن درود تاج اسپیشلی 2023 کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے گا، اور درود پاک جتنا زیادہ تلاوت کریں گے یقیناً کامیابی ملے گی، اور یقیناً اللہ سے جڑنے میں ہی راہ نجات ہے۔ بالکل، تھینک یو سر۔ ناظرین، اللہ سے جڑنے میں ہی راہ نجات ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے، آپ نے سورہ بروج پڑھنی ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے وائٹ، یعنی کہ آپ سفید کپڑا کسی کو دے دیں، دودھ دے دیں، یہ 2 چیزیں، سفید کا کوئی آپ نے صدقہ کرنا ہے 2023 کے اندر، کیونکہ 7 انہوں نے بتایا ہے اس کا 2023 کا جو نمبر ہے وہ 7 ہے، تو اس لیے آپ کوشش کیجئے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائیں، اللہ کرے 2023 سب کے لیے امن اور محبت کا سال ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔